صلوات بر محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والموحدين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول الممدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار، والد الأئمة الأطهار، قسيم الجنة والنار، المولود في البيت ذي الأستار، إمام المشارق والمغارب، الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب، غالب كل غالب، علي ابن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات بر محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ذرا ذرا آگے تشریف لائیں، تاکہ جو مومنین بعد میں آ رہے ہیں انہیں نشست میں زحمت نہ ہو. ایک صلوات پڑھ کے آگے تشریف لائیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں: محمد و آل محمد. پروردگار عالم اپنی آسمانی اور آفاقی کتاب قرآن مجید میں انسانوں کے مزاج کے اعتبار سے وہ سارے حکم جبرائیل کے ذریعے بھیج چکا ہے جو ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں کہ اگر زمانے کے کسی حصے میں ہوں گے. سب کا اس کے اندر حل موجود ہے. ساری باتیں قرآن نے محفوظ کر دی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عید نہیں آتی لیکن آدمی اس کا لباس پہلے تہیا کر لیتا ہے. تو جب آپ اپنے لیے لباس وقت سے پہلے تہیا کر لیتے ہیں تو ہدایت انسانی کے لیے رب العزت نے بھی اپنی کتاب میں وہ ساری چیزیں محفوظ کر دی ہیں جس کی ضرورت انسان کو آنے والے ضرور زمانے میں پڑے گی. اور جب آنے والے زمانے میں جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ قرآن کے اندر ہے. چونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی انسانی ضرورت کی چیز نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہ ہو. ہے سب چیز، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ ان چیزوں کو نکال کے مارکیٹ میں لانے والا چاہیے. یہ ہمارے سامنے یہ دو لیپ ٹاپ رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت سے ایسے ہیں، اس میں میں بھی ہوں،
جو اس کے سارے ہنر سے بے خبر ہوں. یہ تو معلوم ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن ایک دست واقف کار چاہیے جو اس کو استعمال کر لے. اور اگر دست واقف کار ہے تو پھر اس کو استعمال کر سکتا، اور اگر دست واقف کار نہیں ہے تو دیکھتا رہے گا، اس کی عظمت کا اقرار کرے گا، مگر خود اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہی حال قرآن مجید کا ہے. قرآن مجید میں انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں کے حل رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر دستے علم اگر اس تک پہنچ جائے گی تو وہ حقیقتوں کو نکال لیں گے، اور اگر دستے علم اس تک نہیں پہنچے گی تو اقرار کریں گے، چومیں گے اور رکھ دیں گے. بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کریں گے. بس یہی ہے کہ چومیں گے. اب لیپ ٹاپ چوم نہیں رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حسرت سے، ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، قرآن نے زندگی کے ہر شعبے کا ایک حل رکھا ہے، اور جب حل رکھا ہے تو یوں اگر میں آپ سے کہوں کہ بیٹھ جائیے تو آپ لوگ کہیں گے بھائی بیٹھے تو ہیں، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیے. اگر کوئی کھڑا ہو تو اس کے لیے اچھا لگتا ہے کہ کہا جائے کہ آپ بیٹھ جائیے، تشریف لائیے. آپ پیچھے تھے، میں نے کہا آپ آگے تشریف لائیے. تو پتہ جس حالت میں آدمی نہیں ہوتا اس حالت میں لانے کے لیے کوئی بات کہی جاتی ہے. اب قرآن مجید کا یہ انداز پرانا ہے. قرآن نے اس آیے کریمہ کے اندر یہ فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پتہ چلا افتراق و اختلاف انسان کے اندر پایا جاتا ہے، لہذا کہا اختلاف کو دور کرو، اتحاد کے جادے پر آ جاؤ. یہ قرآن کا ایک مزاج ہے. تو اب اگر کوئی بہت بڑا پارسا بھی بن جائے کہ نہیں ہم تو کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ مزاج قرآن سے الگ بول رہے ہیں. تو اختلاف انسان کے مزاج میں رکھا ہے، اور جب اختلاف انسان کے مزاج میں ہے تو اسی وقت تک اختلاف انسان کرے گا جب تک مقصد اس کو نہیں معلوم ہو. اگر مقصد معلوم ہوگا تو اختلاف نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا پرندے یوں یوں اڑتے ہیں، لیکن شام کے وقت جب ان کو اپنی منزل معلوم ہوتی ہے سب ایک صف میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سب ایک صف میں دکھائی دے رہے ہیں. اب کوئی پرندہ ادھر نہیں جا رہا چونکہ ان کو اپنی منزل معلوم ہے. تو اختلاف اسی وقت تک ہوگا جب تک انسان کو اپنی منزل کا پتہ نہیں چلے گا. اور جب منزل معلوم ہو جائے گی تو اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اب پتہ چلا اب سارے فرق مٹ گئے، اب کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے سارے اختلاف ہیں، سڑک کے اوپر چلنے میں سب اختلاف ہے، مگر جب نماز جماعت کا مسئلہ آیا تو اب کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ کعبہ سب کی نظر کے سامنے ہے. جب کعبہ نظر کے سامنے رہتا ہے تو اختلاف نہیں ہوتا، جب نظروں سے کعبہ اوجھل ہوگا تبھی اختلاف ہوگا. تو آج دنیا میں جتنے اختلافات پائے جا رہے ہیں سارے اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ نہ بیت یاد ہے نہ اہل بیت یاد ہے. اگر بیت اور اہل بیت یاد رہیں تو اختلاف نہیں ہوگا. یہ سارے اختلاف کی وجہ ہے کہ نہ بیت یاد رہ گیا نہ پیغام اہل بیت یاد رہ گیا. دونوں اگر انسان کے ذہن میں ہے تو انسان کبھی اختلاف نہیں کرے گا. اور اختلاف اندر ایک فطرت ہے انسان کی، انسان کی فطرت ہے اختلاف کرنا، لیکن ہر فطرت کے تقاضوں کو آدمی پورا نہیں کرتا. کون سا ایسا آدمی ہے جس کے اندر اللہ نے جذبے اور خواہشات نہیں رکھے ہیں، لیکن جذبے اور خواہشات کو بے مہار کر دے گا تو حیوان بن جائے گا، اور اگر اپنے جذبے اور خواہشات کو مہار میں رکھے گا تو مسلمان بن جائے گا. اپنے جذبات کو بے مہار نہیں ہونا چاہیے. اختلاف تو ہے انسان میں. آپ یہ دیکھیں کس کی خواہش نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے امیر بن جائیں، بہت بڑے دولت مند بن جائیں، لیکن خواہش اپنی جگہ کے اوپر ہے. خواہش کہتی ہے امیر بن جاؤ، لیکن چوری سے روک رہی ہے، چوری نہ کرنا، غصب نہ کرنا، دوسروں کے حق کو نہ لینا. تو اب پتہ چلا خواہشات اپنی جگہ پر جمع آوری کی طرف دعوت دے رہی ہے، مگر اسلام کہتا ہے چوری بری چیز ہے، اسلام کہتا ہے غصب بری چیز ہے. تو خواہشات کو جب قانون اسلام کے حصار میں رکھا جائے گا تو انسان صحیح مسلمان بنتا ہے. اور اگر انسان کو صحیح حصار اسلام کا نہ ملے تو چیڑھا باقا انسان بن جائے گا، جو بن رہے ہیں آج. انسان جتنے بھی آج اختلاف کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ قرآن کا پیغام بھول چکے ہیں. اور جب قرآن کا پیغام آدمی بھول جائے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے کتاب ہی نہیں ہوگی. ہم نے تو نہیں دیکھا
اندھیرے میں آدمی، لائٹ تو یہاں بھی جاتی ہے نا بھائی، اندھیرے میں اگر یہاں کے اوپر لائٹ اچانک چلی گئی تو اب ایمرجنسی لائٹ تلاش کرنے میں اب ایک مرتبہ ہاتھ نہیں جاتا، ذرا ذرا ادھر ادھر جاتا ہے. یعنی جہاں اندھیرا ہوگا وہاں ٹکراؤ ہوگا، اور جہاں روشنی ہوگی وہاں برجستہ آدمی اس چیز کو لے لے گا. تو اندھیرے کی علامت یہ ہے ادھر ادھر جانا. تو اگر کتاب انسان کے درمیان اور انسان کی زندگی میں رائج ہے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بھائی اختلاف کس بات کا کر رہے ہو؟ اختلاف کس بات کا ہے؟ اللہ نے رفع اختلاف ہی کے لیے تو فرمایا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دو خدا ہوتے تو دو گروپ بن جاتے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایک رکھوں گا تو سارے ماننے والے ہمیں مانے. اختلاف اس نے اپنی توحید ہی سے ختم کر دیا کہ اختلاف وہاں سے ہوگا جہاں توحید کامل نہیں ہوگی، اور جہاں توحید کامل ہوگی وہاں اختلاف نہیں ہوگا. توحید دلیل ہے. اگر حقیقت توحید واضح ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے اندر اختلاف نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ سارے اختلاف اسی لیے دنیا میں ہیں کہ انسان نے اصل کتاب کی حقیقت کو فراموش کر دیا. جو روح کتاب تھی، روح کتاب کی حقیقت کو فراموش کر دیا، روح کلمہ کو فراموش کر دیا. یہ آپ یاد رکھیے، اگر انسان روح کلمہ سمجھ جائے تو اس کے بعد پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا، پھر اختلاف نہیں ہوگا. اب اختلاف کے لیے پہلے ضروری ہے ایک انکار پھر اقرار. اتحاد ہو نہیں سکتا، کلمہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک انکار اور اقرار نہ ہو. جب انکار ہوگا اور اقرار ہوگا تو کلمہ کامل ہوگا. اگر رسالت کو کامل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے انکار پھر اقرار کیجئے. ولایت کو اگر کامل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے انکار پھر اقرار. اب یہ تو کہیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں سمجھ نہیں رہا ہوں. بزرگ تو سب سمجھ گئے، بچے جو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا رہا ہوں ہے کیا. تو عزیز و بھوکے مجمع کو سنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مجھ کو بہرحال کچھ ایسی باتیں کر دوں تاکہ بھوکا مجمع توجہ سے سن لے. عزیزو یاد رکھیے گا، کامل دین اسی وقت ہوگا جب ایک انکار ہوگا اور ایک اقرار ہوگا. توحید کامل کب ہوتی ہے؟ آج جو اختلاف کی وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی ہر چیز کا اقرار کر رہا ہے. ہر چیز کے اقرار سے نہیں کام چلے گا. اب میں اپنی بات کو ذرا سا وضاحت کر دوں تاکہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ توحید کے قائل ہیں کہ نہیں قائل ہیں؟ توحید کے قائل ہیں نا؟ اور جب توحید کے قائل ہیں تو توحید میں جتنے جعلی اور نقلی خدا ہیں پہلے انکار کرنا پڑے گا. لا الہ، لا الہ کے معنی کیا ہیں؟ جتنے بھی پتھر ہے، لات ہے، حبل ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے، درخت ہے، سورج ہے، چاند ہے، پتھر ہے، اب جتنے بھی ہیں سب کے پہلے انکار کیجئے کہ نہ پتھر خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ دریا خدا ہے، نہ درخت خدا ہے، نہ لات خدا ہے، نہ حبل خدا، کوئی خدا نہیں. تو پہلے انکار کرنا پڑے گا نا لا الہ، یعنی کوئی خدا نہیں ہے. جب پہلے آپ نے انکار کیا، پہلے انکار کیا، انکار کے بعد آپ کو اقرار کرنا پڑے گا. جب انکار کے بعد اقرار کریں گے تو توحید کامل ہوگی. اب تو واضح ہو گئی بات. توحید کب کامل ہوگی؟ جب آپ کو نقلی اور جعلی خداؤں کا اقرار نہیں کرنا، انکار کرنا ہے. نقلی کوئی خدا نہیں، ہم پتھر کو خدا نہیں مانتے، ہم درخت کو خدا نہیں مانتے، ہم سورج اور چاند کو خدا نہیں مانتے. آپ کے تو خیر نہیں مانا جاتا، ہمارے ہاں تو مانا جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو چاند بھی خدا ہے، سورج بھی خدا ہے. لہذا عزیزو پہلے سارے خداؤں کی نفی ہوگی تب توحید کامل ہوگی. تو پتہ چلا کہ اگر انسان کو روح توحید کو بڑھانا ہے تو خدا کے جعلی اور نقلی اور فرضی جتنے بھی معبود ہیں سب کا انکار کر دیجئے. اس کے بعد ایک خدا کا اقرار کیجئے. اسی طرح سے نہ جانے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، متنبی نے دعویٰ کیا، اس نے تو قرآن بھی اپنا بیان لیا تھا متنبی نے. والنجم السیار، اس کے قرآن کی آیت ہے یہ، والنجم السیار
والفلک الدوار واللیل والنہار ان الکافر لفی اختار. اگر میں نہ بتاؤں تو سب قرآن سمجھیں گے اس کو. اگر میں نہ بتاتا کہ یہ متنبی کا قرآن ہے تو سب اس کو قرآن کی آیت سمجھتے. وہ کہہ رہا والنجم السیار والفلک الدوار واللیل والنہار ان الکافر لفی اختار. تو اب بتائیے جب نبوت پیغمبر کی ماننی ہے تو مسیلمہ کذاب کا انکار کرنا پڑے گا, متنبی کا انکار کرنا پڑے گا. یعنی ہر نقلی نبیوں کا جب انکار کر لے گا تب محمد الرسول اللہ سامنے آئیں گے, اس کے پہلے نہیں محمد سامنے آ سکتے. تو توحید نقلی خداؤں کے انکار کا نام ہے اور رسالت نقلی خداؤں کے انکار کا نام ہے. اور اسی طرح جب سلسلہ آگے بڑھے گا تو جب ولایت کا مرحلہ بھی آئے گا تو وہاں کے اوپر بھی یہی ہے, پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. اب عزیزو دعوت توحید دے رہا ہے قرآن, اور کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اب اس میں کوئی افتراق نہ کرو. اچھا میں نے تو بھائی جو 4-6 مقامات ہیں وہاں کے اوپر جا کے دیکھا جو اسلامی ہے, کہیں کوئی رسی مجھے دکھائی نہیں دی, کہیں کوئی رسی لٹکتی ہوئی نہیں دکھائی دی جس کے بعد ہم یہ کہیں بھائی رسی پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو پکڑ لو, اس کا ترجمہ یہی ہے. تو اب رسی دیکھیے دو چیزوں سے ہوتی ہے. رسی جب بھی بنائی جائے گی تو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے, اسی میں استحکام و مضبوطی پائی جائے گی. یہ کہنی رسی کام نہیں دیتی. دو بٹی ہوئی رسیاں اگر ہیں تو اس میں استحکام پایا جائے گا, وہ مضبوط ہوتی ہے. اب رسی سے مراد رسی نہیں ہے, یہ بلاغت قرآن ہے. یہ کوئی رسی نہیں ہے جو آپ نے کہیں کے اوپر سمجھ لیا ہے کہ ٹنگ رہی ہوگی, لٹک رہی ہوگی. یہ کوئی کرین نہیں ہے. ارے عزیزان گرامی یہ بلاغت قرآن ہے. پیغمبر نے اسی بلاغت کی طرف اشارہ کیا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین, میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک اطرت ہے. اگر تم دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اچھا یہ پیچھے والے تو بالکل ہی فاقہ کش لگ رہے ہیں. محمد والے محمد صلوات. نیاز میں نے بھی نہیں کھائی ہے, یہ یاد رکھے سارے مجمع کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوں, لیکن جیسے جی لگا کے صلوات تو بھیجیے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا قرآن جب دعوت دے رہا ہے کہ اتحاد آپس میں برقرار رکھو, وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. دیکھو یاد رکھنا آپس میں ٹکراؤ نہ ہونے پائے. فَتَفْشَلُوا, تم فشل ہو جاؤ گے, یعنی تم کمزور پڑ جاؤ گے. اگر تم لڑے تو کمزور پڑ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا اور تمہاری ساکھ بگڑ جائے گی. یہ یاد رکھنا چاہیے. آج کل اس زمانے میں مسلمانوں کو کم از کم قرآن کے پیغام پر عمل کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. اگر مسلمان آپس میں اختلاف کرے گا تو پھر انسان کی قوت ہی مسلمان کی قوت گھٹ جائے گی. مجھے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ دو بادشاہ تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے اور دونوں ایک ہی قوم و قبیلے کے تھے, مگر دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. اتفاق سے جب دونوں آپس میں لڑنے لگے تو ایک تیسرا بادشاہ جو تھا اس کے وزیروں نے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپس میں دونوں لڑ رہے ہیں, بہتر یہ ہے کہ اس وقت آپ حملہ کر لیجئے اور حملہ کر کے آپ اپنے ملک کو بڑھا لیجئے. تو بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ دونوں آپس میں لڑ تو رہے ہیں یقیناً, لیکن ہمارا حملہ فائدہ مند نہیں ہوگا. اب وزیر تو چاپلوس ہوتے ہی ہیں. اب وزیروں نے کہا نہیں سرکار آپس میں دونوں بادشاہ لڑ رہے ہیں, بہتر ہوگا اس وقت آپ حملہ کر دیں. بادشاہ نے کہا نہیں, ہم اس وقت ان دونوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے, اس لیے
کیا کہ ایک چھوٹے سے کھانے میں پلیٹ میں طبق میں اس نے کھانا رکھ دیا، 2 کتوں کو چھوڑ دیا. اب دونوں کتے آپس میں لڑنے لگے کھانے کے لیے، اور جب لڑنے لگے تو بادشاہ نے کہا دونوں کتوں کو دیکھ رہو لڑ رہے ہیں، اور ابھی ہم ان کو متحد کر دیتے ہیں. کیسے متحد ہوں گے؟ اس نے فوراً ایک لومڑی چھوڑ دی. جیسے ہی لومڑی کو چھوڑا ہے دونوں ہو گئے ادھر، اور اس کے بعد اپنے اختلاف کو بھول گئے. عزیزان گرامی، یاد رکھنا چاہیے اس وقت کی بڑی لومڑی سامراج ہے، وقت کی بڑی لومڑی سامراج ہے جو مسلمانوں کو لڑا رہا ہے، اسلامی ملکوں میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، کسی کو آئٹم دے رہا ہے، کسی کو جنگی اسلحے دے رہا ہے، اور صلح کی باتیں بھی کر رہا ہے. اس وقت سب کو چاہیے متحد ہو جائے اور سامراج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں جنگ کرنا چاہیے. مسلمان کے خلاف جنگ کرنا اس کے معنی ہے کہ اس کے پاس ابھی شعور نہیں ہے. اگر شعور ہوتا تو مسلمان کبھی جنگ نہیں کرتا. اس لیے کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جہاں سلم پایا جائے، جہاں آشتی پائی جائے، جہاں صلح پائی جائے. اور میں یہ دعوت دے رہا ہوں، عام سی دعوت ہے. یہ میں قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے شیعہ سنی ہو جائیں، اور نہ یہ کہہ رہا ہوں سارے سنی شیعہ ہو جائیں. نہیں، سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، مگر ہمارے اس وقت کے اس بیان کے مفہوم کو سمجھے. شیعہ سنی نہیں ہو سکتا، سنی شیعہ بھی نہیں ہو سکتا. عزیزو، سب اپنے اپنے عقیدے پر باقی رہے. یہ بتائیے یہ ہمارے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں یا نہیں ہے؟ انگلی ہے، اس کا الگ نام، اس کا الگ نام، اس کا الگ نام، اس کا الگ نام. یہ سب بکھری ہیں، سب کی الگ الگ ایک شخصیت ہے، سب کی ایک الگ حیثیت ہے. لیکن جب لقمہ اٹھانے کی بات آئی تو اب سب برابر ہو گئی. لقمہ اٹھانے کے وقت اب یہ چھوٹا بڑا تفاوت مل گیا اور سب ایک ہو گئی. اور جب ایک ہو گئی تو اسی وقت سارے مسلمانوں کو اپنے عقیدوں میں رہتے ہوئے جب سامراج اور دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے، سب اتنا متحد ہو جائے کہ دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑ جائے. تو اب یہ نہیں مراد ہے کہ اتحاد سے مراد میری یہ ہے کہ سب اپنے عقیدوں کو ہوا کر دیں اور ہو جائے مسلمان. نہیں، مسلمان تو ہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلاف، یہ چھوٹی بڑی انگلیاں جب ملتی ہیں تو برابر ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کو چاہیے تو لگا لیجئے اس کے اندر کاغذ اور ساری انگلیوں کو برابر کر دیجئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کہ سب ایک ہو، نہیں اپنے اپنے عقیدے پر سب رہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا کہ سلمان کا جو مرتبہ عقیدہ تھا وہ ابوذر کے پاس نہیں تھا. یعنی عقیدوں کے اختلاف کے باوجود سب صحابی پیغمبر کہے جا رہے تھے، اور ایمان کے 10 درجے اور 9 درجے کے اوپر. اگر اختلاف عقیدہ کے بعد مسلمان تھے تو آج اگر اختلاف عقیدہ ہے تو اس کے باوجود آدمی کو جنگجو نہیں بننا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اتحاد کی طرف بڑھو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور تم آپس میں اختلاف نہ کرو. اگر تم نے اختلاف کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. اگر تم نے کہیں اختلاف کیا تو اختلاف کو رسول کی طرف لے جاؤ. پیغمبر جہاں تم کو متحد کر دے اس کے اوپر متحد ہو جاؤ. تو اب اختلاف آئین قرآن نہیں ہے. قرآن کی دعوت یہی ہے کہ متحد رہو. ایک اور صلوات اس سے بہتر. تو آپ نے پہچانا قرآن کا پیغام کیا ہے. قرآن کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہتے ہیں تم سب متحد ہو جاؤ اور اختلاف کو ختم کر دو. تو اب ہماری بات ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اختلاف اور اتحاد یہ 2 دعوتیں ہیں کہ اختلاف نہ کرو، اتحاد کرو. اور ہماری مراد
مسلمان اگر سامراج کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تب یہ اتحاد ہے۔ عزیزو، آپس میں ایک دوسرے کی جانیں لینا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام اس کی دعوت نہیں دے رہا ہے۔ اسلام تو کہہ رہا کہ متحد ہو جاؤ۔ کب انسان ایک دوسرے کی قتل کی اجازت دیتا؟ انسان اسلام قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ تھوڑے بہت اگر اختلافی نظریات ہیں تو ان اختلافی نظریات کی بنیاد پر آدمی خونخوار نہ بنے۔ عربی میں شجر کہتے ہیں درخت کو۔ شجر مانے درخت۔ شجر کو شجر کیوں کہتے ہیں؟ بڑے تو سب جانتے ہیں، بچوں کو بتا دوں، شجر کو شجر اس لیے کہتے ہیں، اسی سے ہے مشاجرہ، اسی سے ہے تشاجر۔ شجر کے معنی ہوتے ہیں آپس میں شاخیں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہیں، یعنی ساری شاخیں الگ ہیں لیکن آپس میں جب تیز ہوا چلی تو ایک دوسرے سے ٹکرائی اور اس کے بعد پھر سایہ بن گئی۔ تو اب پتہ چلا کہ مسلمان واقعی وہی ہے۔ اگر اختلاف ذرا مرا ہو جائے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ٹوٹ جائے، بلکہ اختلاف کے رفع کرنے کی کوشش کرے، اتحاد کی طرف جائے۔ جیسے ایک درخت کی شاخیں مختلف ہیں لیکن جب وہ آپس میں ہیں درخت بن گئی تو سایہ فگن بن گئی۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان متحد ہو کر کے اور سایہ فگن بن جائے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس وقت مسلمان ہیں اور بے سہارا ہیں۔ جیسے ایک درخت مسافر کو سایہ دے دیا کرتا ہے، اسی طرح سے آج مسلمان کو نادار، غریب، مفلسوں کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، کسی کے سہارے کو چھیننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی سہارا چھین لے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ سہارے ٹوٹ رہے ہیں۔ جس کے گھر کی جانیں جا رہی ہیں اس کا سہارا ٹوٹ رہا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے تم متحد رہو۔ اور میں بارہا کہتا ہوں کہ شیعہ سنی اپنی جگہ پر رہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک قینچی کے دو الگ الگ پھل ہیں، جب دونوں قینچی کے پھل ملتے ہیں تب کوئی چیز کٹتی ہے۔ عزیزو، دونوں مل جائیں اور ملنے کے بعد جب سامراج ان کے راستے میں آئے تو اسے کاٹ دیں، استعمار کی سازشوں کو کاٹیں۔ اور جب تک استعمار کی سازشوں کو کاٹیں گے نہیں اس وقت تک مسلمان ذلیل ہوتا رہے گا، مسلمان ذلیل سے ذلیل تر ہوگا۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے کو اونچا کرے، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی اسی لیے تو تھی تاکہ انسان اپنے کو اونچا کر لے، مسلمان اونچا ہو جائے۔ یہ قربانی امام حسین اسی لیے ہے تاکہ انسان کا وقار بڑھے، اور ظالم ڈکٹیٹر بے دین کے سامنے جھکنا انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یزید ڈکٹیٹر تھا، بے دین تھا، شرابی تھا۔ جب یزید ایسا تھا تو ایسے ڈکٹیٹر کے سامنے جھکا نہیں جاتا، جان چلی جائے چلی جائے۔ آج بھی بہت سے ایسے یزید نما ہیں، ڈکٹیٹر، جو مسلمانوں کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزو، فاقہ کر لو مگر سامراج کے چنگل میں نہ جاؤ۔ فاقہ کر لو مگر سامراج کی سازشوں کو پہچانو۔ سامراج سازشیں کر رہا ہے، اور جب سامراج سازشیں کر رہا ہے تو ہوشیار قوم وہی ہے جو سازش کو سمجھ جائے۔ کہا ابلیس کی سازش تھی، جو ابلیس کی سازش یزید کی شکل میں سامنے آئی تھی، امام نے سمجھ لیا یہ سازش اگر کامیاب ہو گئی تو آدم کی شکست ہے، اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو نوح کی شکست ہے، اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کی شکست ہے۔ امام حسین نے ابلیسی سازش کو سمجھا اور یزید کا مقابلہ کیا اور یزید کو شکست دی۔ جب دے دی تو حسین وارث آدم بھی بن گئے، حسین وارث نوح بھی بن گئے، حسین وارث ابراہیم بھی بن گئے، حسین وارث موسیٰ اور عیسیٰ بھی بن گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو قرآن کا پیغام یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور جیسا میں نے کہا، رسی سے مراد کوئی آسمان سے رسی نہیں لٹک رہی ہے، بلکہ رسی سے مراد انی تارک فیکم الثقلین،
دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں. قرآن یہ اتحاد کی جگہ ہے. اگر تم اختلاف کر رہے ہو تو تمہارے پاس کتاب نہیں ہے، اور کتاب نہیں ہے تو جہالت ہے، اور جب جہالت ہے تو ٹکراؤ ہے. اور جب تمہارے پاس سیرت نہیں ہے تو جب سیرت نہیں ہے تو بہکو گے. جب کسی کے پاس نقشہ ہی نہیں ہوگا لاہور کا تو جب وہ چلے گا تو کبھی اس گلی میں جائے گا کبھی اس گلی میں جائے گا. لیکن جس کے پاس نقشہ ہوگا جب وہ چلے گا تو اس نقشے کے ساتھ ساتھ منزل تک پہنچے گا. اہل بیت کی سیرت کا نقشہ لے لو، قرآن کے پیغام کو لے لو. دونوں کے لینے کے بعد اب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا اختلاف کے لیے. عزیزو، اسی کا نام ہے کربلا. صرف اور صرف اتحاد کا پیغام دے رہی ہے. اتنا بڑا اتحاد امام حسین کی صف میں قائم ہو گیا کہ اتنا بڑا اتحاد تاریخ میں نہ ملا ہے، نہ اس کی کوئی ابھی تک زندہ نمایاں مثال مل سکتی ہے. بھرے دسترخوان پہ تو سبھی بیٹھ جاتے ہیں، مگر جب پانی بند ہو اس وقت کوئی ساتھ دے دے، یہ بہت بڑی بات ہے. جس وقت نعمتیں برس رہی ہوں اس وقت تو بہت سے آ جاتے ہیں، لیکن جس وقت تیروں کا مہ برس رہا ہو اس وقت اگر کوئی ساتھ دے تو وہی سچا ہے، وہی پختہ ہے. عزیزو، قرآن یاد دلا رہا ہے. ایک آیت ہے سورہ مبارک دخان میں، اس کے بعد آپ کی زحمت کو ختم کر دوں گا. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین. وما کانوا منذرین، نہ تو زمین روئی نہ آسمان رویا فرعون کے مرنے پر، اور نہ ان کو اجازت دی گئی کہ روئیں آنسو بہائیں. یعنی آنسو وہ بہاتا ہے جس کا مرنے والے سے کوئی رشتہ ہوتا ہے. آسمان کا رشتہ حسین سے تھا، صاحب معراج کا نواسہ تھا. زمین کا رشتہ حسین سے تھا کیونکہ ابو طراب کا بیٹا تھا. چاند کا رشتہ حسین سے تھا کہ نانا کی انگلیوں سے 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا. سورج کا رشتہ حسین سے تھا، بابا کی نماز کے لیے پلٹا تھا. اب حسین سے کائنات کا رشتہ تھا. ستارہ در زہرہ پر آیا تھا، لہذا ستارے کا رشتہ حسین سے تھا. عزیزو، جب حسین کا رشتہ کائنات سے تھا تو کائنات جب حسین کا یوم شہادت آئے گا تو دنیا روئے گی. آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر حسین کا غم منایا جا رہا ہے. نہ قید یورپ کی ہے، نہ امریکہ کی ہے، نہ افریقہ کی ہے.